جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ممی فون پر چہک رہی تھی۔ آج 2 ہفتے ہو چلے تھے انہیں گئے اور وہ سب کو بہت مس کر رہی تھی، تبھی وہ ویڈیو کال ملائی تھی اور سب سے بات کی تھی۔ کال بند ہوئی تھی تو بڑی دیر تک کسل سے بیڈ پر ہی لیٹی رہی۔ عجیب بوریت اور سستی سی سوار تھی۔ ڈنر بھی بنا چکی تھی، ٹی وی اور موبائل گیم نے بھی بور کر دیا۔ رات 8:30 بجے کا وقت تھا۔ انایا 2 دن ہاسپٹل رہ کر گھر آ چکی تھی۔ مومی سے بات ہوتی رہتی تھی انایا کی۔ انایا پر بیتے واقعات نے مومنہ کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا تھا۔ اب اسے تاشو سے کم یہ شکایت نہیں تھی کہ اس نے اسے موبائل نہیں رکھنے دیا تھا۔ باہر سے گھن گرج کے ساتھ بادلوں کی آواز آ رہی تھی اور ایسا موسم ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہا تھا۔ تبھی سرخوشی میں اٹھ کر کمرے کی کھڑکی کھولی تو ایک نرم ٹھنڈا ٹھار ہوا کا جھونکا چہرے سے ٹکرایا۔ وہ ایکسائٹڈ سی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ رخ بے اختیار ہی چھت کی جانب تھا۔ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سے دوپٹے کے سرے ہاتھ میں پکڑے گول گول گھومنے لگی۔ ہوا کے دوش پر دوپٹہ اڑ رہا تھا۔ یہ دوپٹہ کب تھا؟ یہ تو اس کے پنکھ تھے، جیسے ہوا کے دوش پر فضاؤں میں آزادی سے اڑ رہی تھی۔ وہ قید کب تھی؟ وہ تو سراج مینشن کی 4 دیواری کی حدود میں پہلے دن سے آزاد تھی۔ بابا کی ہر پری اور ماں کی ہر لاڈلی گھر کی 4 دیواری میں آزاد ہی تو ہے۔ اگر یہ قواعد و ضوابط توڑتے 4 دیواری کی دہلیز اپنے محافظوں کی بغیر خود کی حفاظت کیے بغیر پار کرتی تو محض زمانے کے گدھوں کا شکار ہی بن جاتی ہے۔ مومی کو اب سراج مینشن سے باہر جانے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ ہاں، مگر اس کا اس شخص سے کوئی بھی رعایت برتنے کا قطعی کوئی موڈ نہیں تھا۔ نیچے سے گیٹ کھل کر مخصوص گاڑی کے پورچ میں کھڑے ہونے کی آواز آئی تھی تو اس کے پیروں کے تلے سے زمین کھسکی۔ اتنی چڑ تھی اس گبر کو اس کے بارش میں بھیگنے سے۔ وہ 2 ہفتے سے اسے پریشان کر رہی تھی، ہر وہ کام جو اسے ناپسند ہو، مگر اس کے ماتھے پر بل نہیں آیا تھا۔ مگر آج تو مومنہ بیگم نے بارش میں بھیگ کر ہر حد پار کر دی تھی۔ تبھی گھبرا کر اوپر بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں جا گھسی۔ وہ جو نیچے اسے اس کے روم اور سارے گھر میں دیکھ چکا تھا، اب موسم کا احوال سمجھ کر اوپر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ جانتا تھا وہ بھیگ رہی ہوگی۔ تابش نے ایک سرد سی سانس کھینچی اور اوپر چلا آیا۔ سیڑھیوں کے سرے پر کھڑے ہو کے اس نے پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے اور گہری نظر چاروں اور دوڑائی۔ وہ بھیگ رہا تھا اور آج اسے یہ بھیگنا اچھا لگ رہا تھا۔ ایک کمرے کے ایک ڈور کے پیچھے سے ہوا کے دوش پر ایک سیاہ آنچل لہرا پل بھر کو ابھر کر غائب ہوا تو وہ گہرا مسکرا دیا اور قدم آگے بڑھائے۔ ادھر لمحہ بلمحہ قریب آتی بھاری قدموں کی چاپ سے مومی کی سانسیں تھمیں۔ چھپی کیوں ہو مونا؟ باہر آؤ، بارش میں بھیگتے ہیں۔ بولتے اس نے اس کی کلائی سے تھام کر اسے باہر نکالا۔ شکر ہے اس گبر کی سافڑ پر مومی پر غشی طاری نہیں ہوئی۔ وہ حیرت زدہ سی اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی، چلا کر چھت کے بیچوں بیچ کھڑا کیا اور سامنے کھڑے ہو کر اس کا سر تاپا غور سے دیکھا۔ آج اتفاقاً دونوں نے سیاہ رنگ ہی پہن رکھا تھا۔ بارش میں بھیگتے وہ ایک دوسرے کے سامنے بت بنے کھڑے تھے۔ وہ مبہوت سا اس کا ہوشربا حسن دیکھتا رہا۔ آخر نرمی سے اس کے برف کی طرح سرد پڑتے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ جانتا ہوں میں نے بہت بہت غلط کیا تمہارے ساتھ۔ میرے پاگل پن نے تمہاری زندگی چھین لی تم سے، تمہارا بچپن، تمہاری ہنسی، تمہارے خواب، سب کچھ چھین لیا ہے تم سے۔ تب احساس ہوا تم مجھ سے کتنی بدگمان اور تنگ ہو۔ جس دن تم بیمار ہوئی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بہت دیر، یہ سچ ہے۔ میں نے شروع دن سے تمہیں اپنی ملکیت سمجھا، مگر یہ ملکیت کا احساس کب اتنی شدید محبت میں بدل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی لیے مونا، میں اپنے ہر عمل کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اتنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ تم پچھلی ہر بات بھول جاؤ۔ مونا، کیا تم مجھے ایک چانس دو گی؟ مجھے معاف کرو گی؟ گہری رات کے پرفسوں ماحول میں محبت اور جذبوں نے بارش کے ساتھ مل کر الگ ہی تال چھیڑ رکھی تھی۔ محبت محرم ہو تو عاشق کا عشق کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بولتا ہے، اور وہی اس وقت اس تابش کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کی ہاتھوں کی گرفت مومنہ کے ہاتھوں میں شدت آئی تھی۔ مونا کو لگا اس کے بوجھل سا لہجہ تھا۔ مومی نے ہفگی سے ہاتھ چھڑاتے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، مگر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ اس کی پلکیں شرم و حیا کے باڑ سے گالوں پر ہی گری رہی تھی۔ وہ بس اس جن کی جادو بھری قید سے نکل جانا چاہتی تھی۔ نو، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو تابش۔ آپ کی یہ معافی کدھر لے کر رکھوں؟ کیا آپ کی معافی میرا بچپن لوٹا سکتی ہے، میرے خواب، میرا ادھورا پن؟ آئی ہیٹ یو تابش، آئی ہیٹ یو۔ وہ چلائی، مگر ابھی بول رہی تھی کہ شویری ہوا نے بدتمیزی سے گستاخی کرتے مومی کا ریشمی دوپٹہ اڑا کر دور اچھال دیا تھا۔ وہ جو مسلسل اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، ایک دم بوکھلا گئی اور مزاحمت میں شدت آئی۔ کرلی گلے براؤن بالوں، سفید گردن اور پیچھے کمر پر چپکے ہوئے تھے۔ در ایک جواں دل پر بجلیاں سی گری تھیں۔ پلیز مائی لو، مائی لائف۔ ہاں، میں نے تمہارا بچپن نہیں لوٹا سکتا، مگر فیوچر ضرور بنا سکتا ہوں۔ میں وہ پل واپس نہیں لا سکتا، بٹ آئی پرامس تمہارا ہر خواب پورا کروں گا۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کروایا ہے میں نے تمہارا، اور تمہیں ایک ڈاکٹر بنتے دیکھنا چاہتا ہوں مونا۔ یقین کرو مائی میگی، اب
تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں گزارنا چاہتا، میں مر جاؤں گا، آئی سویئر۔ اگر تم مجھ سے دور ہو گئی، جسموں سے دور، جھوٹ بھاری گمبھیر سا لب و لہجہ تھا وہ جو مومی کے لیے ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی وہ اس کی گرفت میں پڑ پڑا رہی تھی، مگر تابش نے جھٹکے سے اس کا رخ موڑ کر اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی تھی۔ اپنے پیٹ پر رینگتا اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر مونا نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ جانتی ہو کیوں چڑھتا تھا تمہارے بارش میں بھیگنے سے؟ تاکہ اس بھیگے ہوشربا محرم سراپے کو دیکھ کر بہک نہ جاؤں، خود پر بٹھائے پہرے توڑ کر تمہیں اپنا نہ بنا لوں، اور جان لو کہ آج تم نے وہی ظلم ڈھایا ہے مجھ پر۔ آنکھیں بند کیے تابش کے ہونٹوں نے ایک جذب کے عالم میں کندھے سے کان تک کا سفر کیا، اور مونا کو لگا اس کے جسم سے اس کی جان نکل جائے گی۔ تاشو لیو می، وہ بے بسی کے احساس سے چور اب گھبرا کر بولی، اس پاگل شدت بڑے لمس سے اس کی جان پر بن آئی تھی۔ تاشو ساؤنڈ اسپیسیفک ادھر میری طرف دیکھ کر ایک مرتبہ پھر بولا ان لبوں سے، اور پھر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اس کا لرزتا کانپتا وجود اپنے سینے سے لگایا، اس کے گداز بھیگے لبوں پر خماری کے عالم میں انگوٹھا پھیرتا بولا تھا۔ اس کی نگاہوں کے فوکس نے مومی کی جان لبوں پر لائی تھی۔ تاشو لیو لرزتے کانپتے گلاب کی پنکھڑیوں سے لبوں کی بات پوری نہیں ہو پائی تھی، اس کے کرلی بالوں کو ہاتھ میں پھنسا کر وہ خود کو سیراب کر رہا تھا۔ محرم کی محبت تھی یہ جو سر چڑھ کر بولی تھی، تبھی اس کے چھونے میں، اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ مونا کو لگا آج اس کے لب سلامت نہیں رہیں گے۔ مومی نے بری طرح مزاحمت کی تھی، مگر آنکھیں اس کی بھی بری طرح بند تھی۔ کالر پر لگنے والے جھٹکے نے تابش کے ہوش بحال کیے تھے شاید، تبھی وہ اب آہستگی سے پیچھے ہٹا تھا۔ مونا نے اسے خود سے دور دھکیلا اور بے تحاشا روتے دوپٹہ اٹھا کر نیچے بھاگی تھی، وہ جو انہی پرفسون لبوں کے خضار میں اب تک قید تھا۔ یوں ہی بارش میں کھڑا بھیگ کر اپنے جذبات کی لگامیں کسنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا رہا، نہیں تو آج وہ بہت کچھ ایسا کر جاتا جو ابھی وہ بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو وہ آمنے سامنے بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ آج اتنا موسم خراب تھا، شاید سیام کا موڈ اتنا ہی خراب تھا، وہ جسے اب اس کی چھاڑ و ہنسی مذاق کی عادت ہو چلی تھی۔ آج اس کی یہ غیر معمولی خاموشی بری طرح کھلی تھی۔ سادہ سی ہاف وائٹ ٹی شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں وہ سنجیدہ سا تھا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ آخر عرفا نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مختصر جواب دے کر وہ پھر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ دونوں کھانا کھا چکے تو وہ روم میں چلا گیا۔ عرفا نے کچن سمیٹا۔ عرفا روم میں آئی تو وہ روم میں کہیں نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ ڈریسنگ سے اپنا ڈریس نکال کر واش روم گئی، فریش ہو کر باہر آئی۔ اب بھی روم خالی تھا، وہ اب اس کے رویے سے بری طرح الجھی تھی۔ تبھی روم سے باہر نکلی۔ اس بارش کا سیام والے پہلے روم کا دروازہ اس پوشن کا سیام والے پہلے روم کا دروازہ کھلا دیکھ اسے حیرت ہوئی۔ اپنی بے اختیاری پر اس روم تک گئی، اور اپنی اسی بے اختیاری میں اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ بال سلجھاتے وقت دوپٹہ صوفے پر ہی رکھا ہے، بغیر دستک کے اندر داخل ہو گئی۔ وہ جو شرٹ لیس کھڑا تھا اسے دیکھ دنگ رہ گیا، جو بیبی پنک ٹراؤزر اور شرٹ میں بھیگا بھیگا ہوشربا سراپا لیے اسے ضبط کا امتحان لینے ادھر بھی چلی آئی ہے۔ سیام نے رخ موڑا۔ عرفا نے اسے شرٹ لیس دیکھ کر شرم و حیا سے سرخ پڑتے نگاہیں جھکائیں۔ کیا ہوا؟ آپ نے کام کرنا ہے کوئی جو ادھر آ گئے؟ عرفا نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں پوچھ لیا۔ اس نے ایک سرد سی آہ بھری، وہ تو اسی چھوٹی سی آفت کے دل پر بجلیاں گراتے حسن سے اور اپنے منہ زور بے لگام جسموں سے تنگ آ کر آج ادھر چلا آیا تھا۔ موسم بھی تو کافی بے ایمان سا ہو رہا تھا۔ خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی محبت سے چور ہو کر گستاخی نہ کر بیٹھے۔ آج میں ادھر ہی سوؤں گا عرفا، جاؤ تم آرام کرو، سو جاؤ جا کر، نرمی سے کہا تھا۔ عرفا ناسمجھی سے نگاہیں اٹھا کر اس کی چوڑی پیٹھ کو گھورا، بے چینی سے انگلیاں چٹکھائی، اور اب اس سڑے بینگن کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ چپ چاپ اپنے روم میں چلی آئی۔ کتنا ڈرتی تھی ایسے خراب موسم سے، اور آج اسے جانے کون سا کیڑا کاٹ گیا تھا۔ 2 ہفتے ہو چلے تھے سیام کو اسے اپنے سینے پر سر رکھ کر سلاتے، اسے پل پل محبت کا احساس دلاتے، اپنے پچھلے تمام الفاظ کی معافی مانگتے کہ اب تو عرفا کے دل میں بھی وہ گھر کرنے لگا تھا۔ اب کب اس ظالم کے بغیر دل لگتا تھا؟ وہ جب تک آفس سے نہ آتا گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا، اب اپنی عادت ڈال کر وہ پھر سے بے رخی پر اتر آیا تھا، اور یہ بات عرفا کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تبھی تکیہ اور کمفرٹر زمین پر پھینک کر مارا تھا اور رونے کا شغل فرمانے لگی تھی۔ وہ جو اپنا لیپ ٹاپ لینے روم میں آیا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے دنگ ہوا تھا۔ وہ بیڈ سے ہر چیز نیچے زمین بوس کرتی اب گھٹنوں کے گرد بازو فولڈ کیے منہ گھٹنوں میں دیے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ سیام لیپ ٹاپ تو بھول ہی گیا تھا جب بے اختیار گھبرا کر اس کی جانب آیا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہوا عرفا؟ رو کیوں رہی ہو؟ ہوا کیا ہے یار؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھی، تم بتاؤ۔ سیام نے نرمی سے پوچھا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ آپ کو کیا جیوں یا مروں میں؟ یار رو جائیے، آپ کام کیجیے اپنا، اپنی عادت ڈال کر چھوڑ دیں۔ مجھے اکیلا پھر چاہے میں ڈر ڈر کر مر جاؤں۔ وہ جھنجھلا کر بھڑاس نکالتی اب بیڈ پر لیٹ کر رخ موڑ چکی تھی اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ بڑی جلدی معاملے کی تہہ تک پہنچتا، روح تک سرشار ہوتا گہرا مسکرایا تھا۔ تکیہ اور کمفرٹ اٹھا کر بیڈ پر رکھا، لائٹ آف کی اور ڈور لاک کرنے گیا۔ ڈور لاک ہونے کی آواز پر وہ پھر بری طرح تلملائی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ جا چکا ہے اور
جاتے ہوئے ڈور لاک کر گیا ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر شیٹ میں جذب ہوا تھا، مگر اگلا ہی پل عرفا کے لیے بہت بھاری تھا جب اسے اپنے اوپر بہت زیادہ وزن محسوس ہوا۔ وہ بکلا کر اٹھنا چاہتی تھی، مگر اب تو بری طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ شرٹ لیس اس کی خوشبو نے عرفا کی جان ہوا کی تھی۔ عرفا نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی کلائیاں تھام کر بیڈ سے لگا چکا تھا۔ سیام دور ہٹیں، مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ دبی دبی آواز میں اتنا ہی بولی۔ جانتی ہو مسز، میں دوسرے روم میں کیوں گیا تھا؟ تاکہ آج تمہیں خود سے بچا سکوں، مگر آج تم نے میرے لیے یہ آنسو بہا کر میرے جنون کو خود ہی ہوا دے دی ہے، اور اب ساری رات میں تمہاری سانسیں ہی بند کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اندھیرے میں صرف اس کی بھاری آواز ہونٹوں کے بہت قریب گونجی تھی۔ اس کے بعد سیام کے ہونٹوں نے کہاں کہاں تک کا سفر طے کیا تھا، عرفا کو محسوس کر کے ہی جیسے دل پستیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ اس کی گستاخیاں اور بے باکیاں ناقابل برداشت حد تک بڑھتی گئیں تو عرفا پھر سے رو پڑی تھی۔ سیام پلیز نہیں، اگر کچھ ہو گیا تو وہ بھیگے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بس اتنا ہی بول پائی۔ کیا ہوگا؟ سیام اس کے کان کے قریب بولا۔ کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا تو عرفا کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ بیبی، وہ اتنا ہی بول پائی اور اتنا اہم مسئلہ بتایا جیسے سیام کو تو پتہ ہی نہ ہو۔ اس کی اس معصومیت پر وہ بے اختیار مسکرایا تھا۔ ہاں تو امی اور تائی جان تمہیں میرے سپرد اسی لیے تو کر کے گئی ہیں کہ ان کے گرینڈ چائلڈ نے اوپر ادھم مچا رکھا تھا کہ ہمارے مما بابا کے ہوش ٹھکانے لاؤ، ہمیں بھی جلدی سے دنیا میں آنا ہے، اس لیے تو وہ تمہیں میرے پاس چھوڑ کے گئی ہیں کہ امی اور تائی امی کو پوتا یا پوتی چاہیے، اس لیے خاموش رہو مسز اور مجھے میرا کام تسلی بخش کرنے دو۔ سیام نے قہقہا لگاتے مسے سے بولتے ششہ چھوڑا جیسے اس کا دھیان بٹا کر اس کی فطری گھبراہٹ کم کرنا چاہتا ہو۔ نہیں سیام، یہ بہانہ بھی کارگر ثابت نہ ہوتے دیکھ عرفا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ مطلب آج جائے فرار ممکن نہ تھا۔ اب سب سے پہلے سیام نے اس کی بولتی ہی بند کی تھی۔ لمحہ بلمحہ گزرتی رات میں اس نے عرفا کو خود میں سمیٹ لیا تھا، روٹھی محبت کو منا لیا تھا۔ اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، نہ کسی چیز کی تمنا باقی تھی اب۔ مومنہ روم میں آ کر بے تحاشا روتی ہر چیز تہس نہس کر رہی تھی۔ ہاؤ ڈیئر ہی، ہمت کیسے ہوئی ان کی مجھے یوں چھونے کی؟ مومی باہی بے آپ کی طرح تڑپی تھی، لبوں پر ہلکی سی جلن سے وہ لمس ابھی تک اسے اپنے اوپر محسوس ہو رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر ہی واش روم گئی، شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے گردن اور ہونٹوں کو رگڑ رگڑ کے اس لمس کا اثر زائل کرنا چاہتی تھی۔ جیسے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ وہ بال مٹھیوں میں جکڑتی فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ تو اس سے خلا لینے والی تھی، علیحدگی اختیار کرنے والی ہے، اس سے کہیں دور جانے کا ارادہ رکھتی ہے، تو وہ کیوں اتنا قریب چلا آیا تھا؟ اس کے انچھوئے وجود کو اپنے لمس سے کیوں روشناس کروا دیا تھا؟ ہر کنواری لڑکی کی طرح مومی کی بھی یہی خواہش تھی کہ اسے چھونے والا پہلا مرد اس کا محرم ہی، زندگی میں آنے والا مرد آخری ہو۔ تو اس نے کیوں کیا تھا ایسا؟ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ بامشکل ہی ڈریس چینج کیا اور بیڈ پر کمفرٹر میں دپک کر ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مومی کی آنکھ کھلی تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ خالی الذہنی میں یوں ہی لیٹی چھت کو گھورتی رہی، مگر جب رات کی تمام کارگزاریاں یاد آئیں تو وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ تبھی دروازہ ناک کر کے وہ پھر دھڑلے سے بیٹی لے کر اندر داخل ہوا تھا۔ یہ رات ایک ملک تابش راج اس کے جذبات اور دل کے لیے بھی ایک عذاب بن کر نازل ہوئی تھی۔ تبھی وہ بے حد ڈسٹربڈ آفس نہیں جا پایا تھا اور ایک جھٹکے سے کمفرٹر سے نکل کر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کی رات ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی، مجھے کس کرنے کی؟ وہ بھوکی شیرنی بنی چلائی۔ تابش نے اطمینان سے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اب پڑوسی کی بیوی کو جا کر تو کس کرنے سے رہا، تو ظاہر ہے اپنی ہی بیوی کو کروں گا نا۔ وہ خود کو کمپوز کر چکا تھا، تبھی سکون سے بولا، مگر اس کے جواب نے مومی کو آگ لگائی تھی۔ ہماری علیحدگی ہونے والی ہے، وہ دانت پیس کر بولی تھی۔ تابش نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر یہ بات ہے تو تم یہ کہہ سکتی ہو مونا کہ میں بیوہ ہونے والی ہوں۔ وہ خود اذیتیں میں جبڑے بیچ کر بولا تھا، یہ خلا ہو کر رہے گی۔ وہ تڑک کر بولی، اب صاف اسے اذیت دے رہی تھی جو سالوں سے یہ شغل خود فرماتا آیا تھا۔ میرا نہیں خیال، تابش نے بھی سکون سے کہا تھا، میں امی کو بتاؤں گی۔ مومی کا پھر لہجہ بھیگ چکا تھا۔ یہی کہ میں نے تمہیں کس کی ہے؟ تاشو نے اسے چھیڑا۔ آئی ہیٹ یو تاشو۔ تاشو مت بولو یار، تب بولنا جب میرے پاس پرماننٹلی آ جاؤ گی۔ رات بولنے کا انجام بھگت چکی ہوں۔ وہ صاف اسے زج کر رہا تھا۔ اس گبر کی اولاد کو اگنور کرتی وہ واش روم گھس گئی۔ وہ پیچھے گہرا مسکرایا تھا، مگر نہیں جانتا تھا یہ مسکراہٹ آج مونا اسے چھین لے گی۔ آنسو اور تڑپ اس کا مقدر بن جائیں گے۔ وہ رات کے جس قدر قریب آیا تھا وہ اس ضدی ضد بازی میں خود سے اتنی ہی دور دھکیل دے گی اسے، کیونکہ باہر فوج میں نوید احسن کی گاڑی آ کر رکی تھی۔
صبح عرفہ کی آنکھ کھلی تو وہ اب تک اس کی باہوں میں مقید تھی۔ عرفہ کی پشت سیام کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ سیام اٹھیں، آج آفس نہیں جانا کیا آپ نے؟ عرفہ نے اس کے بازو کا حصار توڑنے کی جدوجہد کی۔ کیا یار عرفہ، سونے دو سکون سے۔ وہ دوبارہ سے بازو لاک کرتا آنکھیں بوند کیا۔ عرفہ جھنجھلائی، اور اچھا مجھے تو اٹھنے دیں، جا کر ناشتہ بناؤں۔ نو، ایسے زیادہ مزے کی نیند آتی ہے، اور اب چپ چاپ لیٹی رہو، شوہر کے آرام کا خیال ہی نہیں۔ چہرے پر پمپل نکل آئیں گے اگر شوہر کی نافرمانی کی تو۔ سیام نے اس کی پچھلی گردن پر اپنی گال رب کی۔ صاف اسے زج کرنے والی باتیں تھیں، اور آپ جانتے ہیں بیوی کو پریشان کرنے سے آپ جل کر اور سڑے بینگن بن جائیں گے۔ عرفہ نے بھی آج حساب بے باک کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ گڈ، سڑا بینگن اور سڑی بینگنی کی جوڑی کمال کی ہے، مگر بینگنی کے منہ پر پمپل نہ نکلے تو۔ اثر کسے تھا، اب اسی سے تنباہ نہ جانتا تھا، اور وہ تب بھی گئی تھی۔ صبح کے 9 بج گئے ہیں سیام، وہ دانت پیس کر بولی، اور سیام کا تمام نشہ ہرن ہوا تھا۔ نرمی سے بازو پیچھے کر کے جھٹکے سے اٹھا۔ کیسی بیوی ہو، دن چڑھے شوہر کو پلو میں چھپائے بیٹھی ہو، آخر کام پہ بھی بھیجنا ہے کہ نہیں؟ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیام نے شوشہ چھوڑا تو اب کی بار عرفہ نے مکے نے اس کا پہلو سینکا۔ آؤچ، وہ کہکا لگاتا پہلو میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا۔ عرفہ اسے گھورے گئی، جانے کس مٹی کا بنا تھا اور اسے سچ کر کے اسے کیا ملتا تھا۔ وہ بنگڑائیاں لیتا واش روم گھس گیا۔ عرفہ نے سر پکڑا، یہ نمونہ اسی کا مقدر تھا کیا؟ نوید احسن ٹانگ پر ٹانگ جمائے ڈرائنگ روم کے صوفے پر شان سے بیٹھا تھا، آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی، اور تابش ان کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ کی مٹھی بنا کر جن پر ٹکائے نے بغور دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اتنے سالوں بعد آپ کس مقصد سے سراج مینشن تشریف لائے ہیں اور کیوں؟ تابش نے سرسراتے لہجے میں پوچھا۔ مجھے سلمیٰ سے ملنا ہے، اپنی بیٹی مومنہ نوید احسن سے ملنا ہے۔ نوید احسن کا لہجہ بھی الچھیا سا تھا۔ پہلی بات، وہ مومنہ نوید احسن نہیں، مومنہ ملک تابش سراج ہے۔ دوسرا، پھوپھو عمرے پہ گئی ہیں اور مجھے یقین ہے وہ یہاں ہوتی بھی تو آپ کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ تیسرا، مونا کو ملازمہ کے ہاتھ میسج بھیج دیا ہے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو ملے گی آپ سے، نہیں تو آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا پڑے گا۔ تابش نے کوئی لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، تبھی ذرا سیدھے سباؤ ہر بات بول دی تھی۔ خدا کے لیے مجھے میری بچی سے ملنے دو، میں سلمیٰ سے بھی معافی مانگ لوں گا، مگر خدارا میری بچی سے ایک مرتبہ ملنے دو۔ تابش سراج ان 2 ہفتوں میں اپنی اولاد کا سن کر ایسی پدرانہ شفقت جاگی تھی کہ وہ اپنی گڑیا سے ملنے کو پل پل تڑپے تھے، تبھی اب بے چینی حد سے سوا تھی۔ ادھر ملازمہ نے مومی سے آ کر کہا تھا کہ اس کے بابا نوید احسن اس سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ہونک سی بنی عشق کی شکل دیکھی گئی۔ کون ملنے آیا ہے مجھ سے، ذرا ایک بار پھر بتانا۔ آپ کے بابا نوید احسن، مونا بی بی، ملازمہ نے ایک مرتبہ اور بتایا۔ غیر یقینی سی تھی، کون سی بات چھپی تھی اس سے، وہ تو سب جانتی تھی۔ اپنی ماں کا راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا، ماہی بھی آپ کی طرح تڑپنا، نیند میں بڑبڑاتے رہنا، سب جانتی تھی۔ تو وہ آدمی اب کیا لینے آیا تھا ان کی زندگی میں، جیسے شدید نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ جاؤ بول دو انہیں کہ میں نوید احسن نامی کسی شخص کو نہیں جانتی اور اجنبیوں سے ملنا پسند نہیں کرتی، مومی نے کہہ کر اپنا موبائل اٹھایا تھا اور سلمیٰ بیگم کا نمبر ڈائل کیا۔ باہر ملازمہ آئی اور منوان وہی بات بتائی تھی جو مومی نے بولی تھی۔ یہ بات سن کر تابش روح تک سرشار ہوا تھا، جبکہ نوید احسن نے بری طرح پہلو بدلا تھا۔ پھر اس کی لاکھ منت سماجت کے باوجود مومی باہر نہیں آئی تھی، اسے خالی ہاتھ خالی دامن واپس لوٹنا پڑا۔ 4 سالہ نیہا رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ آج وہی ہوا تھا جس کا سیرت فیضان سراج کو شروع دن سے ڈر تھا۔ اس کا جس اسکول میں ایڈمیشن کروایا تھا وہاں پیرنٹس میٹنگ تھی، اور نیہا ہزاروں مرتبہ کا سوال پوچھ پوچھ کر آج بری طرح رو رہی تھی کہ میرے بابا کدھر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے۔ یہ تو شکر ہے کہ اسے اتنی عقل تھی کہ وہاں کے ہاسپٹل میں کہہ سن کر اس نے ہاسپٹل کے ڈیٹا میں اپنے شوہر کا نام فرحات کاظمی ہی لکھوایا تھا، اور انہیں پیپرز کے ذریعے نیہا کا برتھ سرٹیفکیٹ پر بھی والد کے نام والے باکس میں فرحات کاظمی کا ہی نام آیا تھا، مگر وہ اب اسے کہاں سے لاتی؟ نیہا کی آج معصوم سوالات اسے خون کے آنسو رلا رہے تھے۔ سیرت نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ نیہا، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ پلیز پیشنس رکھو، ہم بابا کے پاس جلد ہی جائیں گے۔ اوکے، ایسا کرتے ہیں، نیہا کی نانوں کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سیرت نے اسے مختلف باتوں سے بہلایا، مگر اب یہ تو وہ طے کر چکی تھی کہ سراج مینشن ضرور جائے گی۔ سراج مینشن کے لاؤنج میں خوشیاں اور برکتیں سمٹ آئی تھیں، ایک ہنگامہ سا برپا تھا، ہنسی اور قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ داجی، عمران، صدیقہ، فیضان، شازیہ اور سلمیٰ بخیر و عافیت عمرے جیسا فریضہ ادا کر آئے تھے، مگر آنکھوں میں اب بھی حسرتیں ہی حسرتیں تھیں۔ ایک مسلمان کے اس پاک جگہ روح پرور مناظر سے دل بھر ہی نہیں سکتا، تبھی اب انشاءاللہ حج کا ارادہ کرنے کی پکی نیت بنا لی تھی۔ وہ جوش و خروش سے انہیں وہاں کی ایک ایک بات بتا رہے تھے۔ تابش سنجیدگی سے بیٹھا تھا، سیام کا کارنامہ سر انجام دیکھ کر چہک رہا تھا، جبکہ عرفہ چھوئی موئی سی بنی شازیہ بیگم کے پہلو میں لگی بیٹھی تھی۔ مومی سلمیٰ بیگم سے چپک کر بیٹھی گزرے دنوں کا احوال بتا اور سن رہی تھی۔ تابش گہری سوچ میں تھا، جو ہو چکا تھا اور جو ہونے والا تھا کون جانتا تھا، وقت کس کے حق میں کون سا فیصلہ سنائے گا۔ کافی دنوں سے نوید احسن کی ٹینشن لگی تھی، وہ ان دنوں مسلسل گھر آتا رہا تھا۔ مونا نے ہر مرتبہ ملنے سے انکار کیا، مگر وہ بار بار آتے رہے، اور اب کچھ دن پہلے ایسی بات ہوئی تھی کہ تابش اندر تک ہل کر رہ گیا تھا۔
लाउंज के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। सब मुतवज्जा हुए थे। नवीद एहसन अंदर आते दिखाई दिए तो सलमा बेगम का चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। नवीद एहसन की निगाह सामने उठी तो पलटना भूल गई। हाफ वाइट शर्ट शलवार कमीज में शलीके से शाल ओढ़े वो तो जैसे वक्त छू कर गुजरा नहीं था। 42 साल वो और भी सोबर संजीदा नजर आ रही थी। सलमा ने नफरत से इन्हें देखा। आज बरसों के बाद इनकी जवानी बर्बाद, इनकी ज़िंदगी ज़ाया करने के और इनके हरजाई मुजरिम इनके सामने आया था। किस नीयत से, किस मकसद से? यहाँ भी कुछ बर्बाद करना बाकी रह गया था, इनसे छीनने को रह गया था कुछ बाकी। सलमा ने नफरत से मुंह फेरा, मगर अगला लम्हा सबको हैरत अंगेज हद तक मुतहैयर कर देने वाला था जब नवीद एहसन ने आकर इनके पैरों को हाथ लगाया था। सलमा बेगम बौखलाकर अपनी जगह से उठकर पीछे हटी थी। तब नवीद एहसन ने इनके सामने हाथ जोड़े रखे थे। खुदा के लिए सलमा, मुझे माफ़ कर दो। जानता हूँ तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद करके माफ़ी का लफ्ज़ किस कदर छोटा है। मैं गुनहगार, मगर तुम तो अच्छी हो, तुम तो अल्लाह ताला की नेक बंदी हो ना। तो इसी खुदा की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इसे माफ़ करना और माफ़ कर देने वाले पसंद है। सलमा बेगम, नवीद एहसन फूट फूट कर रो दिया था। अपनी बच्ची से मिलने की तड़प इसके ज़रा से दिनों की बेरुखी सीने को काटने का दौड़ती थी तो अल्लाह ताला और इसकी एक नेक बंदी को तो साल हर साल से नाराज़ करके बैठे थे। ये सोच सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते। इनके तभी यूँ तड़पते हर बार बच्चे से मिलने आते रहे। सजदे में गिर कर भी बड़ी माफ़ी मांगी थी और सलमा बेगम के सामने हाथ जोड़े थे। अब सामने ही सलमा बेगम और मोमिना भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से रोती थी, बल्कि सभी की आंखें अश्कवार थी। मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आपको दिल से माफ़ किया नवीद एहसन, मगर ये आपकी ख्वाब ख्याली है कि मैं अब सिराज मैंशन से कहीं भी जाऊँगी। सलमा बेगम ने अज़ियत की इंतहाओं को छूते ही लफ्ज़ अदा किए थे और इन्हें ये अच्छी तरह बावर भी करवा दिया था कि अब इनकी ज़िंदगी में गुंजाइश नहीं कि वो इनके साथ चल पड़ती। हरगिज़ नहीं। ये अलग बात कि आज भी वो इन्हीं के नाम पर बैठी थी, इन्हीं की बीवी थी। वो मोमिना के सामने आए थे, हाथ जोड़े थे। मोमिन तड़प कर इनके सीने से लगी थी। फिर बाप बेटी ने जो आंसू बहाए थे, अपने साथ सभी को रुला दिया था। मोमिन तड़प तड़प कर रो रही थी, मगर काश सबके सामने बोल पाती कि बाबा कहाँ थे आप, कहाँ थे इस वक्त जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब ज़िंदगी मुझ पर तंग करती गई, जब मैंने सांस भी घुट घुट कर लेती रही, जब मुझसे मेरा बचपन, मेरे ख्वाब, मेरी हर ख्वाहिश छीन ली गई। सामने ही ताबिश खड़ा था। न जाने की वो मंजर ही देख कर अंदर तक सुकून उतरा था। अपना वो मल याद आया जब हाँ वक्त के हाथ इसके हाथ में मोना को पानी की आंसू में थमा दी थी। मोना अपने पापा के साथ अपने रूम में गई थी। वो जाना चाहते थे, मगर मोना ने इन्हें जाने नहीं दिया और ढेर सारी बातें करने के लिए अपने रूम में ले आई। इधर बाहर अभी सबके चेहरे पुरसुकून ही थे कि सिराज मैंशन के दरवाजे पर आई सीरत को एक बच्ची की उंगली थामे खड़ा देखकर सबके चेहरों पर फिर वहशत छाई थी। ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस दहलीज पर कदम रखने की? मैं तुम्हारी बोटी बोटी करके चिलकमों को खिला दूंगा। दाजी गजबनाक अंदाज में अपनी जगह से उठे थे। रुक जाइए दाजी, से मैंने यहाँ बुलाया है, ताबिश ने दाजी को कहते सुकून से कहा था। सबने हैरत से फटी आंखें लिए इसकी जानिब देखा था। मैंने भी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसे माफ़ कर दिया, आप लोग भी कर दें। ज़माने की सताई हुई है, अब अच्छी तरह अपनों की और अपनी चार दीवारी की कदर आ चुकी है इसे। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ली, मगर अब अपनी बच्ची को माशरे के भेड़ियों के बीच दूसरी सीरत बनते नहीं देखना चाहती। माफ़ कर दीजिए इसे, ताबिश ने संजीदगी से कहा था। सीरत जो दहलीज पर खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, दाजी के कदमों में आकर गिरी। असराज मैंशन में यौम हिसाब था, शायद सबका ज़ब्त आजमाया जा रहा था। सिद्दीक़ा बेगम धाड़े मार मार कर रो रही थी कि वो सबके पैरों में गिरकर माफ़ी मांग रही थी। अजीब दिक्कत भरा समा था, सब रो रहे थे। आखिरकार इसकी हालत देखकर सबको रहम आ ही गया। ताबिश नेहा को गोद में उठाए बाहर चला आया था। वो नहीं चाहता था इतनी मासूम सी बच्ची अपनी माँ की हालत देखे, इसे शर्मिंदा और दूसरों के कदमों में गिरता देखे, और इसके नन्हे से दिमाग में कोई सवाल पैदा हुआ। कर्ली बालों वाली क्यूट और बातूनी सी बच्ची थी जो बहुत जल्द ताशु से फ्रैंक हो गई थी। ताबिश को याद आया सीरत को कुछ दिन पहले इसके ऑफिस आना, इसके सामने गिड़गिड़ाना और अपनी सारी कहानी सुना देना। अब की बार सीरत ने इससे कुछ नहीं छुपाया था, ना कोई झूठ बोला, सब कुछ बता दिया। सीरत इसकी काबिल रहम हालत पर ताबिश को तरस आया था, और फिर ताबिश ने अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की रज़ा के बाद मोना की रज़ा के लिए इसे माफ़ कर दिया था। यह सोच कर कि शायद इसे माफ़ कर देने से मोना भी इसे माफ़ करके इसकी हो जाए। इसे काश कि ऐसा हो जाए। मर्द जब भी पूछा गया हंस के बोले मोहब्बत है। आज 2 दिन हो चुके थे सीरत सिराज मैंशन शिफ्ट हो गई थी। ज़िंदगी नॉर्मल रूटीन की जानिब वापस आ रही थी। मोमी से इसका सामना बहुत कम ही हुआ था। नवीद एहसन आते रहते थे इनसे मिलने, मगर मोमी और सलमा बेगम इनके साथ इनके घर नहीं गई थी। मगर कब तक? मोना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। और 2 दिन हो गए थे बड़ों के वापस लौटे, मगर वो पेपर इसने निकाल कर भी नहीं देखे थे। सबसे अजीब और हैरत की बात तो ये थी कि वो इन पेपर्स के बारे में पूरी तरह भूल ही गई थी और ना ही किसी बड़े ने किससे जिक्र किया था। अब जबकि वो खिड़की में खड़ी थी तो सामने के मंजर ने इसके दिल में एक अजीब सी सुई से चिबो डाली थी। इसे खुद अपनी कैफियत पर शदीद हैरत और गुस्सा आ रहा था। ताबिश ऑफिस से थका हारा घर आया था जब लॉन में ही इसे नेहा खेलती दिखाई दे गई। वो इसी के पास चला आया। सीरत ताबिश की गाड़ी की आवाज़ सुनकर पहले से बनाई गई गर्मा गर्म कॉफ़ी
کامک لے کر جھٹ سے باہر آئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ اسے اندر تک سکون ملا تھا۔ بدخصلت اور خود غرض انسان بھلا کب بدلتا ہے؟ اب بھی اس کی سوچ اتنی ہی پست اور خود غرض ہی تھی کہ وہ اس شاندار سے شخص کو پانے اور اس کے ساتھ ایک نارمل اور آئیڈیل زندگی گزارنے کے بیچ میں صرف ایک مومنہ نامی کانٹا ہی تھا جو نکل کر بیچ میں سے ہٹ جاتا تو اسے ایک آئیڈیل شوہر اور نیہا کو ایک پرفیکٹ پروٹیکٹر باپ مل جائے گا۔ وہ مسکراتی تابش تک آئی۔ یہ لو تاشو، گرما گرم کافی تمہیں میرے ہاتھ کی بہت پسند تھی نا؟ معاف کرنا سیرت، مگر میرا نام تابش سراج ہے تو بہتر ہے تم مجھے وہی بولا کرو۔ اب مجھے کافی نہیں چائے پسند ہے، تابش نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ دیکھ چکی تھی کھڑکی پر وہ کھڑی دیکھ رہی ہے، تبھی ذرا نیہا کے بہانے 2 قدم اور قریب آئی۔ تابش کو مسکرا کر کھڑکی میں کھڑی ہوئی مونا کو ہاتھ ہلا کر وش کیا، مگر مسکراہٹ تو ایسی تھی جیسے سیرت مونا سے کہنا چاہتی ہو، دیکھا کتنا مکمل منظر ہے۔ مومی نے غصے سے پھٹتے دماغ کے ساتھ ڈریسنگ کی ہر چیز تہس نہس کر کے زمین بوس کی تھی۔ لگتا تھا اس فراڈ شخص نے اس رات اپنے ہر لفظ کی حدت کے ساتھ اپنی محبت، اپنا عشق اس کی رگوں میں اتار دیا تھا، تبھی اب وہ جل رہی تھی۔ اگر وہ جل رہی تھی تو کیا یہ محبت تھی؟ شاید اب، جبکہ ہمیشہ سے وہ یہ چاہتی تھی سراج مینشن کے پنجرے سے آزاد ہو جائے، تو وہ اپنے اتنے دنوں سے کیوں پڑی تھی اس قید خانے میں؟ سیاد کے اس دام سے نکل کر کیوں نہیں گئی تھی؟ اب جبکہ پنجرے کا دروازہ بھی کھول دیا گیا تھا، اس نے اپنے بال ہاتھوں میں جکڑے۔ اگر وہ تکلیف میں تھی تو وہ کیوں اب اتنے سکون میں تھا؟ پاگل اتنا نہیں سمجھ پائی کہ محبت کا مارا پگلا تو اس بات پر ہی سرشار ہوا پھر رہا تھا کہ مونا نے وہ پیپر بڑوں کے آنے پر سائن نہیں کیے تھے، بلکہ ان کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ باہر سے نوید احسن کی آواز آ رہی تھی۔ اسے اب اس کاغذ کے رشتے کے تماشے، اس کھیل کا آخری داؤ آزمانا تھا، تبھی غصے میں اپنے 2-3 ڈریس بیگ میں ٹھوسے تھے۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر بیگ اٹھا کر باہر لانچ میں آئی تھی، جہاں سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ وہ باہر نکلی تو سب نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ امی، میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں، کچھ دن ان کے پاس رکوں گی، مومی نے اطمینان سے کہا تھا۔ نوید احسن اور سیرت کھل اٹھے تھے اس کے اس فیصلے پر، جبکہ اس نے سب کے سروں پر بم پھوڑا تھا اور ایک بندے کو تو دل پر قیامت ہی گرائی جو جیتا ہی اسے دیکھ کر تھا۔ مومی بھی قسم کھا کر کمرے سے نکلی تھی کہ آج اگر اس بندے نے اسے اپنی ضد کے رہتے روکا تو آج ہی پیپر سائن کر کے سلمیٰ بیگم کے حوالے کر کے جائے گی، مگر وہ تو پتھر بنا دھواں چہرہ لیے چپکے سے وہاں سے اپنے روم میں جا چکا تھا۔ مومی کو یہ بھی کہاں گوارا ہوا تھا، دل میں سوئیاں سی چبھی۔ اب بچپن کے ساتھی جو مل گئی ہے، اب کون سی مونا اور کہاں کی مونا؟ دل نے بین کیے، دعائیاں دی، مگر وہ ڈھیل بنی ایک شخص کو کانٹوں پر گھسیٹ کر سب سے مل کر نوید احسن کے ساتھ ان کے احسن بلا